بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا نواں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 2 الدین النصیحۃ، اس کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور آخر میں اس کا نحوی ترکیب کریں گے۔ الدین النصیحۃ، الدین دین سراسر، النصیحۃ خیر خواہی ہے۔ الدین النصیحۃ دین سراسر خیر خواہی ہے۔ الدین النصیحۃ دین سراسر خیر خواہی ہے۔ یہاں پر الدین اس کا معنی ہے ملت اور مذہب، اور اس کی جمع ادیان آتی ہے۔ الدین اس کا معنی ہے ملت اور مذہب، اس کی جمع ادیان آتی ہے۔ النصیحۃ یہ اسم مصدر ہے اور اس کا معنی ہے خیر خواہی کرنا، اس کی جمع نصائح آتی ہے۔ یہ خالص کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تو یہاں پر النصیحۃ اسم مصدر ہے اور اس کا معنی ہے خیر خواہی کرنا، اور اس کی جمع نصائح آتی ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ بھائی خوب جاننا چاہیے کہ ایک مصدر ہوتا ہے، ایک اسم مصدر اور ایک عالم مصدر۔ مصدر کی تعریف یہ ہے کہ جو معنی حدثی پر دلالت کرے اور مشتق منہ واقع ہو۔ مصدر کی تعریف یہ ہے کہ جو معنی حدثی پر دلالت کرے اور مشتق منہ واقع ہو۔ اسم مصدر کی تعریف یہ ہے کہ جو حدثی معنی پر تو دلالت کرے مگر مشتق منہ واقع نہ ہو۔ اور عالم مصدر وہ ہے جو مصدر کے لیے نام واقع ہو۔ تو یہاں پر النصیحۃ یہ اسم مصدر ہے۔ آئیے اب اس حدیث کی تشریح کرتے چلیں۔ تشریح کے ضمن میں ہم مندرجہ ذیل باتیں خصوصی طور پر زیر بحث لائیں گے۔ پوری حدیث کا ترجمہ، دوسرا یہ کہ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، تیسرا یہ کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول، چوتھا یہ کہ علامہ ابن دقیق العید کا قول، اور آخر میں حدیث کے تشریح کا خلاصہ۔ آئیے پوری حدیث کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث مشکات میں باب الشفقۃ والرحمۃ علی الخلق صفحہ نمبر 422 پر ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین نصیحت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 بار فرمائی۔ ہم نے یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا نصیحت کس کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین نصیحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 بار فرمائی۔ ہم نے یعنی صحابہ نے پوچھا نصیحت کس کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے ہے، یعنی اس کے وجود کا صحیح اعتقاد رکھا جائے۔ پھر آگے فرمایا اور اس کی کتاب کے لیے، یعنی کتاب کی تصدیق کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور اس کی تلاوت کی جائے۔ پھر آگے فرمایا اور اس کے رسول کے لیے، یعنی اس کی نبوت تسلیم کی جائے اور اطاعت کی جائے، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے یعنی اسلامی حکومتوں کے سربراہوں اور علماء کے لیے کہ ہر قسم کی سرکشی اور بغاوت سے اجتناب کر کے جائز امور میں ان کی اطاعت کی جائے، اور تمام مسلمانوں کے لیے کہ ان کی دینی اور دنیاوی بلائی کا طالب رہے۔ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ یہ جملہ جوامع الکلم میں سے ہے کیونکہ اس عبارت میں انتہائی ایجاز و اختصار ہے، لیکن یہ حدیث تمام دین کا خلاصہ ہے کیونکہ نصیحت عام ہے اور اس میں ہر قسم کی بلائی اور رہنمائی شامل ہے۔ اس حدیث میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث تمام دین کا خلاصہ ہے کیونکہ نصیحت جو ہے اس کے معنی اخلاص کے ہیں، اور اخلاص ہی تمام عبادات کی جان ہے، اس کے بغیر عبادات مردود ہیں۔ علامہ ابن دقیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول، علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ النصیحتوں کے معنی ادا کرنے کے لیے کلام عرب میں کوئی لفظ نہیں، اور یہی بات علامہ خطابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہی ہے۔ مگر بعض علماء فرماتے ہیں کہ عرب میں نصیحت اس کو کہتے ہیں کہ خلوص و محبت کے ساتھ کسی کو کوئی خیر کی بات بتائی جائے، اور اردو میں اس کا قریب ترجمہ خیرخواہی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عرب میں نصیحت اس کو کہتے ہیں کہ خلوص و محبت کے ساتھ کسی کو خیر کی بات بتائی جائے، اور اردو میں اس کا قریب ترجمہ خیرخواہی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ حدیث کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ تمام تر خیرخواہیاں دین میں داخل ہیں، جیسے کوئی سلام کرے تو جواب دے، کوئی بیمار ہو جائے تو عیادت کی جائے، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کا ادب کیا جائے۔ الغرض قرآن و حدیث میں جو امور و نواہی ہیں ان کا خیال رکھا جائے، اور یہ سب کچھ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ آئیے اب حدیث کی ترکیب کر لیتے ہیں۔
अद्दीनु मरफू बिद्दम्म लफ्ज़न मुब्तदा, अन्नसीहतु मरफू बिद्दम्म लफ्ज़न खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अद्दीनु मरफू बिद्दम्म लफ्ज़न मुब्तदा, अन्नसीहतु मरफू बिद्दम्म लफ्ज़न खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। अब यहाँ पर एक नहवी एतराज़ पैदा होता है कि अद्दीनो जो कि मुब्तदा है ये मुज़क्कर है और इसकी खबर अन-नसीहतु मुअन्नस है, तो दोनों में मुताबकत न रही। तो इसका जवाब क्या है? तो इसके कई जवाब दिए गए हैं। जैसे अव्वल ये कि अन-नसीहतु ये इसमें मस्दर है और इसमें मस्दर में ता तानीस की नहीं आती अमूमन, और यहाँ भी ऐसा ही है। दूसरा जवाब ये है कि मुब्तदा और ख़बर में मुताबकत उस वक्त ज़रूरी है कि जब खबर की ज़मीर मुब्तदा की तरफ लौटती हो और ख़बर मुश्तक हो। यहाँ पे ख़बर न मुश्तक है न मुश्तक मिन्हु, बल्कि इसमें मस्दर है, इसलिए मुताबकत ज़रूरी नहीं। और अगर मुश्तक मान भी लिया जाए तो फिर भी मुब्तदा की ज़मीर नहीं लौट रही।